السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو زبان و ادب کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو اردو شاعروں کا تعارف اور ان کے لطائف سے متعلق ہے۔ بہت بڑا موضوع ہے اور بہت دلچسپ بھی، معلوماتی بھی اور ہنسی مزاح والا بھی۔ تو ہم نے اس کو تھوڑا منظم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ شاعروں کے تعارف کا ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے تاکہ تھوڑا شاعروں کے بارے میں سمجھنا آسان ہو، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ان کے لطیفے، یعنی ان کے بارے میں جو مزاح سے متعلق باتیں ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آئے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ اس کی پہلی کڑی ہے، پہلا حصہ ہے جس میں ہم نے آج شاعر منتخب کیا ہے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ۔ تو یہ امیر خسرو ہوتا ہے، خسرو لفظ نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ، انہیں اردو کا پہلا شاعر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے محققین ہیں جو انہیں اردو کا پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے شاعر رہے۔ فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے اور صوفی شاعر تھے، عملاً بھی صوفی تھے، یعنی عملی صوفی تھے، اور آپ کو طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ طوطی ہند کا جو لقب ہے وہ آپ کو ملا۔ پیدائش کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، مختلف کتابوں کے اندر مختلف ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، کچھ میں 1208 ہے، کچھ میں 1209 ہے اور کچھ میں 1253 بھی ہے۔ تو اس طرح بہت زیادہ اختلاف ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے، اور ایسا بہت سارے قدیم شعراء کے ساتھ رہا ہے۔ وفات کے حوالے سے آپ کا جو ہے وہ 1325 عیسوی میں آپ فوت ہوئے، دہلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ہندوستانی تھیں، اور آپ کے والد محترم جو ہیں وہ وسطی ایشیا سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، ہندی، ترک اور اردو زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے فارسی اور عربی کے جو روایت تھی شاعری کی، اس کے اندر اردو کو ڈھالا۔ بہت سارے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر خسرو نے اردو زبان کو سب سے پہلے ادبی زبان کا درجہ دیا۔ یعنی آپ نے اردو الفاظ جو عام بول چال میں اس سے پہلے رائج تھے، تو آپ نے ان کو شاعری کے اندر ڈھالا، آپ نے ان کو ادبی شان عطا کی۔ ایک اور بھی بڑا خوبصورت کارنامہ تھا ان کا کہ آپ فارسی اور اردو کا حسین امتزاج بنا دیتے تھے۔ یعنی شعر اس طرح سے رقم کرتے تھے کہ اس کا ایک حصہ فارسی میں ہوتا تھا، ایک حصہ اردو کے اندر آ جاتا تھا۔ تو اس طرح اردو کو آہستہ آہستہ آپ نے رنگ دینا شروع کیا، ادبی رنگ جو ہے، ادبی ڈھنگ، یا یوں کہیے کہ ادبی چولا پہنایا۔ ایک اور آپ کی خوبی جو ہے وہ موسیقی کے ساتھ ہے، آپ کو ماہر موسیقی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور بہت ساری دھنیں جو ہیں وہ آپ نے خود ایجاد کی، بہت سارے سر تال اس کے ماہر تھے۔ اسی طرح جو آپ کے پاس تنبورہ ہے، تان ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ یہ جانتے تھے، اور راگنی رنگ اس کے حوالے سے بہت ساری تحقیقی باتیں، گہری باتیں جو ہیں آپ جانتے تھے۔ اور آپ نے موسیقی کے اندر جو ہندوستانی رنگ تھا وہ متعارف کروایا، مخصوص رنگ جو ہندوستانی ہے گیت کے اندر، دھرپد کے اندر، وہ آپ نے متعارف کروایا۔ آپ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ آپ کو بھی اپنے مرشد سے بہت زیادہ محبت تھی، اور مرشد کو بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اسی محبت اور لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ آپ بعد از وصال، انتقال ہونے کے بعد، آپ اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں ہی دفن ہوئے، اور آپ کا مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار سے 40-50 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اب ایک جو واقعہ یہاں تک تو تھا ان کا مختصر سا تعارف، آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ تو ایک بڑی خوبصورت بات، اب وہ مزاح بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک دفعہ ان کا ایک سیاح جو ہے وہ مہمان ہوا، فقیر تھا، سیاح تھا، سیاحت سے واپس آیا، آپ کے پاس مہمان ہوا، تو اس نے اپنے سفر کی داستانیں شروع کر دیں۔ اب وہ سنائی جا رہے ہیں اور خواجہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے مروت کا انداز ہے، اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ کسی کی دل شکنی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ اب وہ لگا ہوا ہے، آپ اس کی بات سنی جا رہے ہیں، سنی جا رہے ہیں، سنی جا رہے ہیں، اور وقت بھی گزرتا چلا جا رہا ہے، ظاہر ہے اوپر سے سونے کا ٹائم ہو گیا۔ اسی تناظر میں رات آدھی گزر گئی، تو آدھی رات کی نوبت بجی۔ اس ٹائم یہی رواج ہوگا کہ آدھی رات کے وہ نکارہ بجتا ہوگا۔ تو جب نوبت بجی تو اس وقت حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ بھی
خواجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ خواجہ صاحب نے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ کو کہا کہ بھئی یہ نوبت کیا کہہ رہی ہے؟ اب آپ اپنے مرشد کی بات کو سمجھ گئے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ نان کہ یہ جو نوبت ہے یہ کہہ رہی ہے نان بے خور دے خانہ برد خانہ برد خانہ برد۔ اب جو کہنے کا انداز تھا نا وہ بڑا خوبصورت تھا کہ آپ نے وہ جس طرح نوبت بج رہی تھی دھم دھم دھم، اسی وزن کے اوپر خانہ برد 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 کہا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے کھانا کھا لیا، اب گھر جائیے گھر جائیے گھر جائیے۔ تو یہ آپ کا خوبصورت انداز تھا۔ آپ دیکھیں ایک تو مذہبی ہے کہ آپ نے اس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی کہ وہ سیاح سمجھ بھی جائے اور بری بھی نہ لگے بات۔ سیاح خیر کچھ زیادہ سمجھدار تھا، وہ پھر بھی نہیں گیا، وہ تو بیٹھا رہا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں بہت بڑی سیکھ ہے کہ ہم اگر کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں مختصر وقت دینا چاہیے، اتنا وقت جتنا کہ ہمارے میزبان سہ سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ وقت نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میزبان کے لیے ہم تکلیف کا باعث بن جائیں۔ تو یہ تھے ہمارے پہلے شاعر، ان کے لطفہ، یقیناً ہم نے اس سے کچھ سیکھا بھی، مہمان نوازی کے انداز بھی سیکھے، ان کا تعارف بھی ہوا اور ہلکا سا مزاح کی چاشنی بھی تھی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم میر کے زمانے میں آئیں گے اور ان کا مصر شعراء کے بارے میں کہیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اب اس سلسلے سے لطف اندوز ہوئیے۔ والسلام۔